الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس وفيه عن علمه فيما عمل رواه الترمذی. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اس کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کا ہم جتنا احسان مانے اتنا کم ہے، اس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے ذریعے سے سرٹیفکیٹ عطا فرمائی کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں اور بالکل سیدھا پیدا کیا. وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں سوچنے کی طاقت عطا فرمائی. وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں کیسے چلنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسا ہمارا دین اور رات گزرے، یہ بتلانے کے لیے آسمان سے قرآن مجید جیسی ایک عظیم کتاب نازل فرمائی اور اس کی قرآن مجید کے پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید کو لے کر آنے والے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں سیدھا راستہ دکھلایا. محترم سامعین، آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان بہت اہم ہے. وہ عنوان ہے عمل نہ کرنے کے بہانے. عمل سے مراد کیا ہے؟ عمل سے مراد وہ کام جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں کرنے پر مکلف فرمایا، یا تو قرآن مجید کے اندر یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی احادیث مبارکہ کے اندر جو کام کرنے پر ہمیں مکلف کر دیا گیا اسی کو عمل کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کی جانب سے جب کوئی کام ہم پر واجب ہوتا ہے تو اسے کرنا ضروری ہوتا ہے. ہم اس کے بعد لاکھوں بہانے تلاش کریں، لاکھوں باتیں کریں، ہم اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے ہم کچھ بھی وہاں پر پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمارا بہانہ
چال اور ہماری سوچ کبھی کام نہیں آئے گی۔ ہیلے بہانے، چال بازیاں یہ مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے چال بازی کو اور بہانے بازی کو منافقین کا شیوا بتلایا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ نے کہا کہ منافقین اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ چال چلنا چاہتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافقین اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ بذات خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یراؤون الناس، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہیلے بہانے کرنا، دھوکہ دینا، یہ منافقین کا عمل ہے، ایمان والوں کا عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، عمل اس کا پورا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ آج معاشرے کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی حق پر آ گیا، اس کے بعد وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ جنت پہ چلا جائے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ کرام نے اتنی محنتیں کیوں کی؟ صحابہ کرام اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والے صحابہ کرام، جن میں کچھ صحابہ جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ فلاں صحابی جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ جنتی صحابہ ہے، اور قرآن نے ان کے تعلق سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہی صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیا تھا۔ وہ صحابہ کرام اس روئے زمین پر کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی تغودو کرتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی حکم نازل ہوتا ہے سب سے پہلے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام بالکل مضبوطی کے ساتھ جم جایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابتدائی اسلام کے اندر جب رات میں قیام کا حکم آیا، صحابہ کرام کچھ صحابہ آدھی رات تک قیام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کچھ صحابہ پوری رات نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے تھے۔ بعد میں حکم آیا کہ رات کے تہائی حصے کے اندر آپ لوگ تہجد پڑھا کرے، قیام کیا کرے۔ یہ صحابہ کرام کا فرض کا عمل تو چھوڑیے، ان کے نوافل کی حالت تھی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محنت، ان کی تغودو کیا ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے مثال نہیں ہے؟ ان بہانہ بنانے والوں کے لیے کیا عبرت نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے کئی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام اس دنیا کے اندر ایک جتنا چھوٹے عمل کیوں نہ ہو، ایسے چھوٹے عمل کرنے کے لیے بھی صحابہ کرام پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جن میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے تعلق سے جنت کی بشارت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کاش
کہ میں کوئی گھاس پھوس ہوتا، کوئی درخت ہوتا، میں کاٹ دیا جاتا، میرا معاملہ ختم ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، حضرت عمر وہ ہیں جن کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے شیطان راستے بدل دیا کرتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی، وہ خلیفہ کہ جن کی آہٹ سن کر کے کفار گھبرا جایا کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کاش کہ میرا حساب و کتاب ہی نہ ہو۔ ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر میں بیٹھا کرتے تھے، آپ انتہائی زیادہ آپ کے آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ ان کے حضرت عثمان کے غلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان سے پوچھا گیا ایسا کیوں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان کون ہے جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے جو ایک عمل کیا تھا، کہا اگر اس کے بعد حضرت عثمان کوئی عمل نہ کرے تب بھی کافی ہو جائے گا۔ حضرت عثمان وہ ہیں جن کے تعلق سے جنت کی بشارت دی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ان کی پرسر اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسلام میں سب سے زیادہ مالی اعتبار سے خرچ کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ حضرت عثمان قبر بیٹھ کر زار و گدار رویا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ فرماتے ان القبر اول منازل آخرہ، کہ قبر جو ہے آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، کہ جس کی پہلی منزل پاس ہو گئی اس کے لیے آگے کی ساری منزل آسان ہوتی جاتی ہے۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر یہ پہلی منزل کے لیے مشکل ہو گئی اس کے لیے آگے کی ساری منزلیں مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے خواب میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اتنے ڈرے ہوئے، خوف کھائے ہوئے ہیں۔ آج نہ جانے کیا ہم مسلمانوں کو ہو گیا ہے کہ ہم جنت کی سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہم اعمال سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، قرآن مجید کے اندر جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آیا ہے، قریب 65 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ایمان کا تذکرہ آیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے فرمایا بشارت ہے کن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صرف ایمان لانے والے نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے عمل صالح بھی کیا، یعنی نیک اعمال کیے۔ ایمان کی جو تعریف کی جاتی ہے، آپ ایمان کی تعریف پر غور کیجئے، اس کے ایک جملے پر غور کیجئے کہ ایمان کی تعریف میں جو احادیث مبارکہ سے قرآن مجید سے جو اخذ کی گئی ہے اور سلف کی جو بالکل صحیح تعریف ہے، وہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل پیرا ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے لکھا کہ اگر ایمان کہ ان 3 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی غائب نظر آتی ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور بعض نے بڑی سختی کے ساتھ اس پر لکھا ہے کہ اگر عمل کو چھوڑ دیتا ہے، صرف زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق پر اگر کوئی آدمی جم جاتا ہے، وہ عشائرہ کا عقیدہ ہے، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے در پہ آ جاتا ہے اور سلف کے طریقے سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عشائرہ کا ماتریدی عقیدہ ہے کہ صرف ایمان دل سے، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا، سلف کا عقیدہ نہیں ہے۔ سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل کا نام ایمان ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اگر ہم نے صرف زبان سے اقرار کر لیا ہے، دل سے ہم مانتے ہیں کہ سب کچھ ہے، عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو جو مسلمان ہم کہتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو جو مسلمان ہو کر فخر کرتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں یا صرف ایسے ہی نام عبداللہ عبد الرحمن کے، زید محمد نام رکھنے کے مسلمان ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، ایمان اللہ رب العالمین پر اگر ہم ایمان لے آئے ہیں، اب اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد
اس کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا مومن رہنا کیسا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے کہا کہ ہر امت میں اللہ رب العالمین نے کہتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرے، طاغوت سے پرہیز کرے۔ اللہ کی عبادت انبیاء کو حکم دیا گیا، اور انبیاء کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، اور ساتھ ساتھ میں یہ دعوت کا بھی حکم دیا گیا کہ آپ اپنے امتیوں کو، اپنے قوم کو، آپ کے پیروی کرنے والوں کو آپ توحید کی عبادت کی دعوت دیجئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اس کے علاوہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، سب کے سب جتنے نام قرآن میں آئے ہیں ان سب کے سب نے اللہ رب العالمین کے وحدت کی دعوت دی ہے۔ سب کے سب نبیوں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت اور ہماری پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ خالص میری عبادت کرے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد ہی بتلاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، اور عبادت ہی عمل صالح ہے۔ اگر انسان عبادت نہیں کرتا ہے تو عمل صالح کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ عبادت میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، اور سب سے افضل ترین عمل نماز ہے۔ اور قیامت کے روز عبادتوں میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور سب سے زیادہ بہانے جو بنائے جاتے ہیں وہ نماز کو لے کے بنائے جاتے ہیں، اور عمل صالح میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، اس کو لے کے بہانے بنائے جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے بہانے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اگر آپ یہ جملہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے تو آپ یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، آپ کسے توفیق چھین لی گئی ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو دن بھر کے اندر اگر 5 وقت کی نماز کے لیے ہم 15 منٹ نکالیں تو 1 گھنٹہ 15 منٹ ہوتا ہے، یعنی سوا گھنٹہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے، اور دنیا بھر کے سارے کام کے لیے آپ کا وقت ہے، جبکہ اللہ نے صاف قرآن میں کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم اگر بزنس چھوڑ کے آئیں گے تو ہمارا خسارہ ہو جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ میں نے انسان اور جناتوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ کہ میں تم سے کھانا نہیں مانگتا ہوں، نہ میں تم سے رزق مانگتا ہوں، بلکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی زیادہ رزق دینے والا ہے، یعنی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اس کے لیے عمل صالح کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ جو رزق دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں رزق کی کنجی ہے، جس کے ہاتھ میں رزق کا خزانہ ہے، آپ اگر عہد کر لیں کہ ہمیں وقت نکالنا ہے اپنے تجارت سے، اپنے کام دھندے سے، اپنے نوکری سے، اپنے آپ جو بھی کچھ دن میں کام کرتے ہیں اس میں ہمیں کچھ وقت نکالنا ہے، تو آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ لیکن اگر آپ صرف یہ گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں وقت نہیں ہے، یہ شیطان مردود ہے، یہ شیطان ہے جس نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں پوری ذریت کو بہکا دوں گا۔ سورہ حجر کے اندر پورا نقشہ کھینچا گیا، جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور شیطان کو وہاں سے بھگا دیا گیا تو شیطان نے کیا کہا؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا شیطان نے میرے پروردگار، دیکھیے شیطان بھی کیا کہتا ہے، میرے رب، میرے پروردگار، فانظرنی الی یوم یبعثون،
کہ تو دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنذرین، اللہ نے کہا کہ جا تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو مہلت دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعینہ وقت تک کے لیے، یعنی قیامت تک جا تجھے مہلت دے دی کہ تو جس کو بہکانا چاہے بہکا لے۔ لیکن آگے اللہ نے شیطان کیا کہتا ہے، قال رب ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ شیطان کہتا ہے کہ اللہ، اے رب، اے پروردگار، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کے لیے مزین کر دوں گا۔ مفسرین نے یہاں لکھا گناہ کو مزین کر دوں گا، اور دیگر تفسیر دیکھا جائے دنیا کو مزین کر دوں گا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ دنیا مزین کر دی گئی ہے، اس کے دنیا کے اندر بھرے شہوات والی چیزیں، خواہشات، دنیا کی ساری رنگینیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں مزین کر دی جاتی ہے۔ اور یہ مزین کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے۔ شیطان نے صاف کہہ دیا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، کہ میں ان کے لیے، یعنی اس بندوں کے، تیرے جو بندے ہیں ان میں بہت سارے لوگوں کے لیے میں دنیا کو مزین کر دوں گا اور گناہ کو مزین کر دوں گا۔ گناہ ان کے اندر ایسا پایا جائے گا کہ وہ گناہ کرنے میں مٹھاس محسوس کریں گے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ بھی شیطان نے کہا کہ میں تمام کے تمام زمین میں بسے ہوئے لوگوں کو بہکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، آگے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو تیرے بندوں میں مخلص ہوں گے، جن کے اندر اخلاص ہوگا، جو حقیقی معنوں میں تیرے دین پر گامزن ہوں گے، جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے، عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ آپ غور کیجئے، یہ بہانے کون یاد دلاتا ہے؟ شیطان یاد دلاتا ہے۔ شیطان ہم سے کہلواتا ہے کہ نیند نہیں کھلتی ہے، رات میں سوتے ہیں، فجر میں اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ تو ہم کس نے کہا رات میں 2 بجے سونے کے لیے؟ کس نے کہا رات میں 3 بجے سونے کے لیے؟ کس نے کہا رات میں جگنے کے لیے؟ فجر کی اذان سے گھنٹہ پہلے سونا، یہ کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے گفتگو کرنے، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اور آج ہماری مجلسیں عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے۔ دنیائی مجلس، دینی نہیں، یہ دینی مجلس یہ اذکار میں شامل ہیں۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کرتے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کے رات گزرتی ہے اللہ کے سجدے، اللہ کے لیے سجدہ کرنے میں، اللہ کے لیے قیام کرنے میں۔ تو اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ اللہ کی اطاعت میں، اس کے اذکار میں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں گزرتی ہے۔ تو یہ ہماری جو رات گزر رہی ہے اللہ کے اذکار میں گزر رہی ہے۔ لیکن جو مجلس لگتی ہے فحش باتوں کی لگتی ہے، مجلس لگتی ہے غیبت کی لگتی ہے، چغلی کی لگتی ہے، اور معاشرے کے اندر آج کل جو مسلمانوں کی جو مجلس لگتی ہے وہ ساری کی ساری بےہودہ گفتگو لگتی ہے۔ جبکہ اللہ نے صاف فرما دیا ما سلکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں ڈال دیے گئے، وہ کہیں گے قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تو ایسے ہی بات کرنے والے، بیکار کی باتیں کرنے والے، بکواس کرنے والے، غیبت چگلی کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم صرف گپ سڑاکے لگایا کرتے تھے۔ تو یہ تو بہت ہی بری چیز ہے، جہنمیوں کے اوصاف ہے۔ اور آپ دیکھیے اس کے اندر ایک سب سے بڑی بات کہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر نماز آدمی نہیں پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ کہاں بنایا ہوا ہے؟ آپ غور کیجئے۔ یہ تو ہوا نماز بالکل چھوڑ دینا، اور یہ ہوتا ہے کہ نماز کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ اللہ نے فرمایا سورہ ماعون کے اندر ویل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ اور ویل کے تعلق سے امام کثیر رحمہ اللہ نے کئی ایک باتیں لکھی ہے، جن میں کہا کہ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور کہا جہنم کے اندر جہاں پر
جہنمیوں کے پیپ وغیرہ گر رہے ہوں گے، وہ اسی کو ویل کہا جاتا ہے، اور ویل کے معنی یہ بھی ہوتا ہے ہلاک و بربادی بھی ہوتا ہے۔ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیسے نمازی؟ وہ نمازی جو نماز میں سستی کرنے والے، نماز میں کاہلی کرنے والے، نماز وقت آتا ہے بہانہ بازی کرنے والے، اور نماز کو ترک کر کے دنیا داری اختیار کرنے والے، اور نماز کا وقت ہونے کے بعد مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدا لگا دیتا ہے، اور حی علی الصلاۃ کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، آواز سن لیتے ہیں لیکن نماز کی طرف ہم دوڑ کے جانے سے کتراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہماری دنیا چھوٹ جائے گی، تجارت چھوٹ جائے گی، اور اذان کی کلمہ یہ بھی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ آپ غور کیجئے کہ نماز کو چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ، اور نماز میں سستی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دیکھیے جو لوگ نماز پر پابندی سے کام کرتے ہیں، یعنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے، اور صرف کامیاب نہیں یقینی طور پر کامیاب ہو گئے۔ قد جب فعل پر داخل کیا جاتا ہے تو وہاں پر یقین کا معنی پیدا ہوتا ہے، پختگی آتی ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کیسے مومن؟ الذین هم عن صلاتهم خاشعون، ایسے مومن جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، یعنی نماز کو اللہ کے لیے پڑھنے والے، اللہ کے خوف سے پڑھنے والے، اللہ کے ڈر سے پڑھنے والے، اور نماز کے اندر ادھر ادھر کے خیالات اور سوچ وغیرہ کو دور کرنے کی کوشش کرنے والے، خیالات آ جاتے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نماز میں عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہونے والے، اور خشوع و خضوع کے کئی ایک معنی اور وضاحتیں موجود ہے کہ نماز کو سکون سے پڑھنے والے، جیسے اللہ نے بتلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ویسے نماز پڑھنے والے، ایسے نمازی، ایسے نماز پڑھنے والے کامیاب مومن ہے۔ اور مزید چند اوصاف اللہ نے بیان فرمائے، اس کے بعد ایک وصف اور بیان فرمایا الذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ ایسے مومن کامیاب ہو گئے ہیں جو مومن نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے مومن کامیاب ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ کس چیز کے وارث ہیں؟ جنت کے وارث ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، صرف وارث نہیں بلکہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ غور کیجئے کہ نماز پڑھنے والے عمل صالح کے اندر سب سے بڑا عمل، سب سے افضل عمل کرنے والے، ان کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ جنت میں ہوں گے، اور نماز کی حفاظت کرنے والے اس پر اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نماز کی حفاظت کرو، 5 وقتہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے فرمایا بے شک مومن کے اوپر نماز اس کے متعینہ وقت پر واجب کر دی گئی ہے، متعینہ پر فرض کر دی گئی ہے۔ اس کا متعین کردہ وقت جو نماز کا اصل وقت ہے، جو حدیث کے اندر موجود ہے، اسی وقت پر اس نماز کو پڑھنے والے، ان پر نماز کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور انہی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومنوں پر اللہ رب العالمین نے 5 وقتہ نماز کو اس کے متعین پر واجب کر دیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، یعنی اس متعینہ وقت پر نماز کی حفاظت کرنا، یہ حکم دیا جا رہا ہے حافظوا علی الصلوات، کہ 5 وقتہ نماز کی حفاظت کرنا۔ والصلاۃ الوسطی، اور ان نمازوں میں درمیانہ نماز کی حفاظت کرنا۔ درمیانہ نماز سے مراد کون سی نماز؟ مفسرین نے لکھا کہ صلاۃ وسطی یعنی عصر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ ہمارے بہت سے مسلم بھائی عمومی طور پر عصر نماز میں غائب ہوتے ہیں، جبکہ خاص حکم دیا گیا ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ آج دیکھیے معاشرے کی حالت دیکھیے کہ عام نمازوں میں مصلی آ بھی جاتے ہیں، فجر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں ایک بہانہ بنتا ہے، نیند نہیں کھلتی ہے،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے نیند کیوں نہیں کھلتی ہے۔ شیطان جب بندہ سوتا ہے تو اس پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان 3 گرہ لگاتا ہے اور ان تینوں گرہ پر دم کرتا ہے، ٹھپے لگاتا ہے، سلاتا ہے۔ جب بندہ اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے، تینوں گرہ کھل جاتی ہے۔ تو آپ کو سلانے والا کون؟ شیطان ہے۔ اور جو بہانہ ہم بناتے ہیں نیند نہیں کھلتی ہے، یہ نیند نہ کھلنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ آپ رات میں جلدی سو جائیے، عشاء کی نماز پر اپنا کام سارا نپٹا کر کے آپ وقت پہ جلدی سو جائیے اور آپ فجر میں اٹھنے کی نیت کر لیجئے۔ اگر آپ کی نیت فجر میں اٹھنے کی ہے تو آپ ضرور اٹھ جائیں گے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے فجر کی نماز اس کے وقت پر پڑھنا ہے تو آپ کی نیند اپنے آپ کھل جائے گی، آپ کی نیند کھلے گی، کیونکہ انسان کا ذہن بن جاتا ہے۔ آپ کو کہیں سفر کرنا ہوتا ہے، آپ کہیں دور جانا ہوتا ہے، اور اگر رات میں یعنی سمجھے 4 بجے اگر بھور میں ٹرین پکڑنی ہے یا فلائٹ پکڑنا ہے تو اس وقت ہماری نیند کھل جاتی ہے۔ کیوں کھلتی ہے؟ اس لیے کھلتی ہے کہ ہم فکر میں سوتے ہیں، ہمیں ٹینشن لگا رہتا ہے کہ ہماری ٹرین نہ چھوٹ جائے، ہماری فلائٹ نہ چھوٹ جائے، فلاں جگہ میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے، فلاں آدمی سے ملنا ہے، وہاں شادی میں جانا ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے، پورا شیڈول بنا کر کے ہم رات میں سو جاتے ہیں اور صبح اس وقت سے پہلے ہماری نیند اپنے آپ کھل جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ ان لوگوں نے جواب بھی ہے جو کہتے ہیں نیند نہیں کھلتی ہے۔ آپ اگر پکا ارادہ کر کے رات میں سوئیے اور صبح اٹھنے کی نیت کر لیجئے، آپ کا ذہن ایسا بن جائے گا کہ آپ انشاءاللہ اپنے آپ اٹھ جائیں گے۔ لیکن ہم تو یہ مائنڈ بنا کے سوئے ہوں، ہم تو سوتے ہیں کہ ہماری نیند ہی نہیں کھلتی ہے، تو یقینی معنوں میں آپ کی نیند کبھی نہیں کھلے گی۔ اور ویسے ہی آج کل مسلمانوں کی حالت اتنی خراب ہے، اتنی خراب حالت ہو چکی ہے کہ دین کو لے کر کے مسلمان بالکل غافل پڑا ہوا ہے، جبکہ یہ دین اسلام سب سے پسندہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صاف الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندہ دین وہ دین اسلام ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش بھی کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ غور کیجئے، دین اسلام کو ماننے والے کی حالت یہ ہے کہ عمل صالح سے اتنا دور نظر آتا ہے، جبکہ آپ دیکھیے ایمان کے بعد اسلام کی جو بنیاد بتلائی گئی ہے، دوسرے نمبر بنیاد کو نماز بتلایا گیا ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سب سے پہلا اللہ رب العالمین کی گواہی دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا۔ یہ اسلام کی بنیادوں میں سب سے اہم بنیاد ہے، اور عبادت توحید کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ نماز کو لے کر کے ہم کتنے پیچھے ہیں، ہم کتنے پیچھے نظر آتے ہیں، اور یہ ہمارے بہانے بنانا یہ دنیا میں تو چل سکتا ہے، ہم دنیا میں تو نکل جائیں گے، لیکن کیا صرف دنیا پر بس کافی ہے؟ کیا دنیا جو ہے یہ دنیا سب کچھ ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ اور اس ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے جہاں کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا، اس سے پہلے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت آنی ہے تو کیا دنیا میں اور کوئی جی سکتا ہے؟ یعنی آپ کو موت آئے گی تو اس دنیا میں سب کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کیا مرنے کے بعد بھی ہم بہانے بنائیں گے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں فرما دیا ان یأتی وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت،
فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ تم اپنے مال میں سے جو اللہ نے دیا خرچ کرو، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے گا، موت تمہارے پاس آ پہنچے گی، اس سے پہلے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی عمل کرو۔ جب موت تمہارے قریب آ جائے گی تو تمہارے جو کلمات ہوں گے، جسے اللہ نے کہا ربی لولا اخرتنی، اے میرے پروردگار اس موت کو مجھ سے تھوڑا دور کر دے، مجھ سے دور کر دے، مجھ سے اس میری موت کو بعد میں لے آنا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ بندہ جب یہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اگر کچھ وقت کے لیے میری موت کو دور کر دیا جائے، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا، نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب آپ غور کیجئے، یہ تمنا جسے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آج مسلمانوں کی جو حالت دیکھی جاتی ہے، اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اتنا غافل پڑا ہوا ہے کہ موت کے وقت انسان کے سارے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ اس وقت سے آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کو کر لیں، نیک اعمال کو کر لیں، کہ وہاں ہمیں مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ یہ جگہ اللہ نے اور ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ان کے موت کا وقت آ جاتا ہے، قال تو کہتے ہیں رب ارجعون، اے میرے پروردگار ہمیں واپس بھیج دے، ہمیں ایک مہلت دے دے، ہمیں ایک چانس اور دے دے تاکہ ہم دنیا میں جائیں، اور لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ میں وہ اعمال کر کے آؤں، میں وہ نیک عمل کر کے آؤں جسے میں دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا، جسے میں نے نہیں کیا تھا، میں نے بہانہ بازی کی تھی، میں نے اس عمل کو چھوڑ کر کے طرح طرح کی باتیں بنائی تھی۔ جب ایسا نماز کے لیے مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا تھا، میں بہانہ بنایا کرتا تھا، مؤذن حی علی الفلاح کہتا تھا، میں بہانہ بنایا کرتا تھا، میں اس عمل کو چھوڑ کر آیا ہوں، اے اللہ مجھے ایک مہلت دے دے، میں دنیا میں ایک بار جا کر آتا ہوں، اور دنیا میں میں جانے کے بعد وہاں پر وہ عمل کروں گا جس سے میں نے نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کلا کلا، ہرگز نہیں، اب تمہارے کوئی بہانے کام نہیں آئیں گے، تمہارے کوئی ہیلے کام نہیں آئیں گے، تمہاری کوشش کام نہیں آئے گی۔ وہ دنیا میں تجھے مہلت ملی تھی، دنیا میں تجھے وقت ملا تھا، کچھ کرنے کے لیے تیرے پاس سب کچھ تھا، لیکن تو نے نہیں کیا، آج تجھے کوئی مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ اور آگے دیکھیے انہا کلمۃ هو قائلها، یہ کلمہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ کلمہ ہے جسے تو کہہ رہا ہے۔ اس کلمہ جیسے آج دنیا میں جب کہا جاتا ہے جو کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، بھائی نماز چالو کر دے، نماز پڑھنے آ جا، کہتا ہے چالو کروں گا، وہ کبھی نہیں پڑھتا ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو آتے ہی نہیں ہیں، صرف کہتے ہیں ہاں پڑھوں گا۔ اللہ نے کہا یہ کلمہ ہے صرف، تو تم کہہ رہے ہو کہ دنیا میں چلا جائے اور عمل کر لیں گے، یہ کلمہ ہے، یہ بات کہنے کی ہے، دنیا میں جاؤ گے پھر ویسے ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کل ہرگز مہلت نہیں ملے گی، یعنی جو کچھ ہمیں کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے ہمیں اس دنیا کے اندر کرنا ہے، اور مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے من ربکا ما دینکا ما نبیکا، رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا تھا؟ تو اس وقت جواب کون دے پائیں گے؟ وہی جواب دے پائیں گے جو اعمال کرنے والے تھے، جو اس دنیا کے اندر ایمان لانے کے بعد اللہ کے لیے عمل کرنے والے، وہی لوگ جواب دے پائیں گے، ورنہ ہائے ہائے لا ادری کہہ دیں گے، اور یہ کہیں گے حدیث کے الفاظ کہ کہنے والے کہا کرتے تھے ہم نے سن لیا تھا۔ تو اس وقت جواب وہی صحیح دے پائیں گے جو عمل صالح کرتے ہوئے گزریں گے۔ اور قبر کے بعد جو ہے قیامت کا دن برپا ہوگا، قیامت کے اندر اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ ترمذی شریف کی روایت لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، بنی آدم کے قدم جہاں ہیں وہیں کے وہیں ٹھہر جائیں گے۔ لا تزول قدم عبد، اللہ کے بندوں کے دونوں قدم
آگے نہیں بڑھیں گے، اگر بڑھانا چاہے گا بھی تو نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہیں کے وہیں ٹھہر جائیں گے حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال جو ہوگا عن عمرہ فیما افنا، اے بندے بتلا تو نے عمر پائی تھی، زندگی پائی تھی، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو بتلا، کتنا عمل کیا تھا، تو نے بہانے بنا کے زندگی گزار تو نہیں آیا، نیک عمل کیا یا نہیں کیا، تو نے دنیا میں کیا 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 بتلا تو صحیح۔ اور ایک حدیث کے الفاظ وعن شباب فیما ابلا، اور ایک روایت کے وعن جسمی فیما ابلا، کہ جوانوں تمہیں جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانوں تم نے اپنی جوانی کو کس میں لگایا تھا، تم نے جوانی کو ایسے ہی نہیں ضائع کر دیا، کہیں ایسے ہی دنیا میں تو نہیں بس رہ گئے۔ آج تو ایک بات کہی جاتی ہے ابھی تو بچہ جوان ہے، عمر ہونے کے بعد عمل کر لے گا، اللہ سوال کرے گا تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ جوان بتلا تو نے اپنی جوانی کے اندر کیا 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 تھا، کیا عمل کیا تھا، کیا جواب دیں گے جب اگر ہم ایسے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جوانی ایسے ضائع کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، کیا اللہ کے پاس ہم کہہ پائیں گے؟ اور حدیث میں آتا ہے وہاں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پوری دنیا وہاں ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، وہاں یہ سوال ہوگا کہ جوان بتلا تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا، کیا کیا؟ اور انہی میں سے تیسرا سوال مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، چوتھا کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال وعن علم فیما عمل، علم کے بارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ علم تو بہت حاصل کیا تھا، کئی دروس سنے تھے، کئی خطبے سنے تھے، مختلف علماء کی باتیں سنی تھی، بہت سنتے تھے، بہت علم لیتے تھے، اس علم پر کتنا عمل کیا؟ آج جتنی باتیں سن رہے ہیں نا، اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ آپ سے اس کا سوال کرے گا کہ علم تو بہت لے لیا تھا لیکن عمل کتنا کیا تھا، اللہ پوچھے گا۔ اور حدیث کے الفاظ سنے آپ نے کہ جواب دیے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھ پائے گا، اس کا جواب دینا ہوگا عمل کتنا کیا تھا۔ تو قیامت کا دن بہت ہی بھیانک دن ہوگا جس کے تعلق قرآن نقشہ کھینچا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تمہارے رب سے ڈرو، خوف کھاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ شیء کی تفسیر ایسا زلزلہ جو ہماری عقل میں آ نہیں سکتا ہے، ہماری عقل وہاں پہنچ ہی سکتی ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ایسا زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، ہر دودھ پلائی ماں اس دن دودھ پلائے بچوں کو بھول جائے گی، وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اور آگے فرمایا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، اور لوگ اس روز قیامت شراب پیے ہوئے آدمی کی طرح نظر آئیں گے، آپ دیکھو گے جیسے لوگ شراب پیے گھوم رہے ہیں، اللہ کہتا ہے شراب نہیں پیے ہوئے ہیں، اللہ کے عذاب سے ان کی حالت بنی ہوئی ہے۔ یہ قیامت کا منظر وہاں سوال ہوگا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، صرف ایمان لانے سے، توحید آ جانے سے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے۔ اور توحید جو ہے، توحید کہتے کس کو ہے یہ تو سمجھیے، توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کو، کس چیز میں ایک ماننے کو؟ عبادت میں ایک ماننے کو، اللہ رب العالمین کو دنیا کے تمام تصرفات میں ایک ماننے کو۔ اللہ جیسی کسی صفت نہیں ہو سکتی، اللہ جیسا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ساتھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، جب اللہ ہم عبادت ہی نہیں کرتے ہیں تو توحید کہاں ہماری باقی رہ جائے گی؟ اگر ایمان ہم لے آئے ہیں اور صرف زبان سے دعوے کرتے ہیں، توحید توحید چلاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم توحید ہماری کس کام کی ہے؟ صرف زبان سے کہنے کا نام توحید نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے خالص عبادت کر کے، عمل کر کے اس پر جم جانے کا نام ہی توحید ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتا ہے ان الذین قالوا، بے شک جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ،
جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تو اس پر ڈٹنے کا کیا مطلب ہے؟ عمل پیرا ہو گئے، اس پر جم گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے کہا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے اس کے بعد مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ کہا آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ قل آمنت باللہ، تو یہ کہہ کہ میں ایمان لایا، ثم استقم، اس پر ڈٹ جا، جم جا، اس پر گامزن ہو جا۔ تو گامزن ہو جانا کیا ہے؟ یہ عمل کا نام ہی گامزن ہو جانا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد عمل کرنا، یہی اس پر ڈٹے رہنا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ عصر کا نقشہ کھینچا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے فرمایا قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے وہ بار ہے جو چار جس کے اندر صفت پائی جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ الا الذین آمنوا، خسارے سے بار وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے، یہ لوگ ہیں جو خسارے سے باہر ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر آج ہر ایک کی خواہش رہتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ پوری دنیا ہم سے راضی رہے، ہم سے سب خوش رہیں۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ سب کو خوش رکھنا ترازو میں میڈک بٹھانے کے برابر ہے، یعنی میڈک کو کہیں ایک جگہ آپ رکھ نہیں سکتے ہیں، وہ چھلانگ مارتے پھدکتے رہتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے واضح الفاظ میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب وہ ہو جائیں گے رحمان کے محبوب ترین بندے بن جائیں گے، یعنی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی روایت، اس کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اللہ کے مقرب ترین فرشتوں میں سے فرشتہ، اس کے سامنے اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو، اور تمام فرشتوں کے سامنے وہ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اسے محبت کرو۔ وہ تمام کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور وہ بندہ اس دنیا کے اندر تمام کے تمام لوگوں کی نظر میں مقبول بن جاتا ہے، یعنی اس سے سب کے سب راضی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے اللہ کی محبت کب حاصل ہوگی؟ ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کریں گے، اور عمل صالح کرنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمیں مقبولیت عطا کرے گا۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں آج مسلمان پریشان نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان پریشان ہے۔ کوئی ایک جگہ دکھلا دیجئے جہاں مسلمان پریشان نظر نہیں آتا ہے، ہر جگہ مسلمان پریشان ہے، پریشان ہی پریشان، شکوے شکایت۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہی کیوں پریشان ہیں؟ مسلمانوں نے اپنے رب کو بلا دیا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ نے کہا کہ جو تم پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ ساری کی ساری پریشانی یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں نے اللہ کو بلا رکھا ہے، اللہ کو ہم نے بلایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھوڑ دیا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ مسلم احمد کی روایت کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کب کرے گا؟ ہم اللہ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کی حفاظت یعنی اس کے دین کو اپنانا، اس کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے ایک ایک فرمان کو ماننا، عمل کرنا، یہ ہے اللہ کی حفاظت کرنا۔ جب ہم یہ کام کریں گے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔
اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ کے ارشاد فرمایا کہ عمل صالح کرنے والے، دیکھیے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اللہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى کہ جو بھی شخص چاہے مرد سے ہو یا عورت سے ہو وہ نیک عمل کرتا ہے اس حال میں کہ مومن ہو، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ کہتا ہے انہیں دنیا کے اندر ایک خوشگوار زندگی عطا کریں گے، ایک بہترین زندگی عطا کریں گے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے مسلمان پریشان ہے، وجہ یہی ہے کہ عمل صالح سے دور ہے۔ دنیا کی زندگی بہتر ملے گی اور ساتھ ساتھ میں اللہ کہتا ہے ہم آخرت بھی بہتر دیں گے، اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ اور اگر ہم اس دنیا میں عمل صالح سے اعراض کرتے ہیں، بہانہ بازی کرتے ہیں، تو اس کے وعید بھی سن لیجئے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ نے صاف الفاظ میں سورہ 16ویں پارے کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر آخر میں آپ دیکھیے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، کسی بھی ناحیے کا ذکر ہو، چاہے عمل کو لے کر ہو، چاہے عبادت کو لے کر ہو، چاہے اللہ کا خاص ذکر کے لے کر ہو، اللہ کے فرامین کو بھول کر اللہ کی بات کو نہ ماننا، ومن اعرض عن ذکری، جو بھی عمل میں بہانہ بازی کرے گا، عمل صالح کو چھوڑ کر کے دنیا کو ترجیح دے گا اور عمل صالح کو معمولی سمجھے گا اور عمل صالح کو چھوڑ کر کے دنیا کے اندر وہ زندگی گزارے گا، ومن اعرض عن ذکری، اعراض کرنا یعنی عمل کو چھوڑ دینے کا نام اعراض ہے، ذکر کو چھوڑ دینے کا نام اعراض ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ نے کہا میں ان کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ معیشت کہتے ہیں یہ ہماری زندگی جو ہے ہم گزارتے ہیں اسے معیشت کہا جاتا ہے، ہماری روزی روٹی یہ معیشت میں آتی ہے، ہماری سیلری، کاروبار، تنخواہ، تجارت، یہ ساری کی ساری ہماری معیشت میں آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری معیشت کو میں تنگ کر دوں گا۔ آج دیکھیے پوری دنیا پریشان ہے، مال کو لے کر پریشان ہے، مندہ پڑا ہوا ہے، مہنگائی دیکھیے آسمان چھو رہی ہے۔ ابھی 2-4 مہینے پہلے دیکھیے جو چیز جس دام میں تھی آج وہ اس کے ڈبل دام میں بک رہی ہے۔ یہ سب کے سب چیز جو ہے ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے رب کو بلا دیا، رب نے ہمارے اوپر ایسے حالات لا دیے کہ آج پریشان ہے۔ آج دیکھیے حالت دیکھیے، آدمی صبح شام محنت کرتا ہے، اس کو بہترا نہیں مل پاتا ہے۔ آدمی تجارت لے کے بیٹھا ہوا ہے، صبح اپنی تجارت شروع کرتا ہے، رات ہوتے ہی پتہ چلتا ہے آج 0/100 کچھ نہیں ملا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر میرے ذکر سے اعراض کرو گے، عمل صالح سے بہانہ بازی کرو گے، آپ ہوشیار بنو گے، تسمار کھان بننے کی کوشش کرو گے، تو یاد رکھ لینا تمہاری زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ نے کہا دنیا تو تمہاری برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، انسان کی فطرت ہے سوال کرنا، انسان اللہ سے پوچھے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ فقد كنت بصیرا، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میرے پاس دنیا میں بڑی بڑی آنکھیں تھی، میں دنیا دیکھتا تھا، سب کچھ دیکھتا تھا۔ اللہ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ دنیا میں تمہارے پاس ہماری نشانیاں آئی تھی، ہماری آیتیں آئی تھی، تمہیں عمل صالح پر ابھارنے کے لیے میرا پورا فرمان آیا تھا، میرے نبی آئے تھے، انہوں نے بتلایا تھا، انبیاء کے وارثین آئے تھے، رات 1 گھنٹہ چلا کر کے آپ کے پاس باتیں پیش کرتے تھے، جمعہ خطاب دے کر کے آپ کو بتلاتے تھے کہ عمل صالح کرو، عمل صالح کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اذکار کرو، دین کو مانو، لیکن آپ نے اس کو بلا دیا تھا، اس کو بھول گئے تھے، بہانہ بازی کی تھی۔
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اس طرح تم آج بلا دیے گئے، آج تمہیں اسی لیے بھلا دیا گیا کہ تم نے دنیا میں ہماری آیتوں کو بلا دیا تھا، ہماری نشانیاں بلا دی تھی، ہماری باتوں کو بھول گئے تھے، آج ہم نے تم کو بلا دیا، جاؤ اندھے اڑا دیے جائیں گے۔ آپ دیکھیے حدیث کے اندر کہ بڑی بڑی نعمتیں ایسی ہیں جو آخرت میں ہیں، اور ہمیں دنیا میں نہ ہماری عقل سوچ سکتی ہے، نہ ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے، نہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھا ہے، نہ ہمارے کان نے سنا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں آخرت میں موجود ہیں، جب اندھے کر دی جائیں گے تو ساری بڑی بڑی نعمتیں ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، وہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو عمل صالح، اس سے بہانہ بازی کرنا، یہ ایک مسلمان کی فطرت بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے، اسے ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، بہانے بازی سے ہمیں دور ہونا پڑے گا، اپنے حقیقی رب اور حقیقی رب کی حقیقی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہوگا، تبھی جا کے ہماری دنیا بہتر ہوگی اور آخرت ہماری بہتر ہوگی۔ اگر ہم نے اسے بلا دیا، چھوڑ دیا اور ہم اپنے منمانی زندگی گزارنے لگ گئے تو ہمارا نتیجہ دنیا بھی خراب ہوگا اور آخرت بھی ہماری خراب ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل صالح کے اندر ہمیں صحابہ کرام کی طرح سے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑھ چڑھ کے حصہ عطا فرمائے۔ یا اللہ اس دنیا میں عزت عطا فرما، یا اللہ مرنے کے بعد یا اللہ ہمارا یا اللہ جو ٹھکانہ ہو یا اللہ جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔